ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین فالحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے باوا سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج یہاں ہم حضور اشرف الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مجیب اشرف صاحب علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائیں، اور جو القادری مشن جو چل رہا ہے اور دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور اسی تنظیم کے تحت اسی جگہ پر مدرسہ اشرف الفقہاء بھی قائم ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دستور، ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، گورا ہو یا کالا ہو، امیر ہو یا غریب، جو بھی انسان ہے، جاندار ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب وہ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر چھپ جائے، وہ سوچے کہ میں مضبوط قلعوں کے اندر، مضبوط گھروں میں جا کر یا زمین کی تہ میں داخل ہو کر یا پہاڑوں کی چوٹی پر رہ کر میں موت سے بچ جاؤں، تو یہ ممکن نہیں۔ رب فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم جہاں کہیں بھی ہوں گے موت تمہیں آ لے گی، چاہے تم مضبوط قلعوں میں کیوں نہ ہو، موت سے چھٹکارا نہیں۔ ہم یہاں ایک محبوب اور برگزیدہ حضور اشرف الفقہاء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے، آپ کے چہلم کے موقع پر۔ یہ موت کو یاد دلانا، موت ایک ایسی شے ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جسے ہر کسی کو چکھنا ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کی طرف تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک جماعت سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہ لوگ بڑے ہنس رہے ہیں اور ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، لوگوں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو کبھی اس طرح ہنس ہنس کر باتیں نہ کرتے۔ یہ حدیث کا مفہوم آپ فرما رہے ہیں کہ موت ایک ایسی شے ہے کہ اگر اس کی کڑواہٹ اور اس کی سختی اور جو اس کے بعد کے جو مناظر ہیں، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں، اگر تم انہیں جان لیتے تو کبھی ہنستے نہیں بلکہ ہمیشہ اپنی زندگی روتے ہوئے گزار دیتے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور آپ اس جماعت سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح ہنسو نہ جس طرح تم ہنستے ہو، اور اس طرح ہنس ہنس کر باتیں نہ کرو، کیونکہ موت ہر ایک کو آنی،
اب موت جب آتی ہے بندے کو، اچھے ہوتے ہیں انہیں اچھی موت آتی ہے، برے ہوتے ہیں انہیں بری موت آتی ہے، موت آتی سب کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اے اللہ مجھے نیک کاموں کے کرنے، گناہوں کے چھوڑنے اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اب آپ دیکھیں دعا کون کر رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں نا۔ کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 100 بار معاذ اللہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ حضور کوئی ایسا کام کرتے ہوں گے کہ آپ فرما رہے ہیں گناہوں کو چھوڑنے والا کام 100 بار معاذ اللہ؟ یہ تو ہمارا عقیدہ ہی نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اوروں کے نزدیک، بد مذہبوں کے نزدیک ان کا عقیدہ ہے کہ نبی عیب دار ہے، نعوذ باللہ، لیکن ہمارے نزدیک اور ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ نبی بے عیب ہیں، ان میں کوئی عیب نہیں، اور وہ کبھی گناہ کا کام کرتے نہیں، معصوم ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے معصوم ہے۔ اور پھر سید الانبیاء، رسولوں میں سب سے اعلیٰ، نبیوں میں سب سے بالا، اسی وجہ سے بریلی کے تاجدار نے فرمایا سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل، پر ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر نبی بے عیب ہے، ہر نبی معصوم ہے۔ بہرحال حضور دعا فرما رہے ہیں کہ مولا نیک کام کرنے، گناہوں کو چھوڑنے اور یتیموں مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، اور جب تو لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کرے مولا تو اس وقت آزمائش میں مبتلا کرنے سے پہلے تو مجھے اپنے پاس بلا لینا۔ اللہ اکبر، حضور دعا فرما رہے ہیں۔ یہ دعا کس کے لیے تھی؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے، تاکہ امت اس سے سبق حاصل کرے، اور ہمیشہ جو اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارتی ہے، موت کو بھول جاتی ہے، لوگ گناہوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اس بات سے، اس حدیث سے، اس روایت سے عبرت پکڑیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ لوگوں کبھی موت کو نہ بھولنا۔ یہ موت ایسی شے ہے کہ اگر بندہ اسے یاد کرتا رہے تو وہ گناہوں سے بچتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اگر موت کو بھول جائے اور زندگی کی مستیوں میں مست ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے پھر انسان گناہوں کی طرف آمادہ ہو جائے گا۔ اور پھر آج کل تو وارے وار ٹیکنیک کا جو زمانہ ہے، اللہ اکبر، یہ اس ٹیکنیک کے زمانے نے لوگوں کو جتنا فائدہ دیا ہے اس سے کہیں زیادہ نقصان بھی دیا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ پہلے کے جو ہمارے بزرگان دین تھے، ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کی زندگی کو آپ دیکھیں کس طرح جد و جہد کی آپ نے، اللہ اکبر، اسلام کو پھیلانے میں، تبلیغ کرنے میں کئی میلوں تک سفر کرتے۔ ایک محدث اگر کہیں حدیث لینے کے لیے یا پہنچانے کے لیے جاتا آتا تو کئی میل تک سفر کرتا، مہینوں سفر میں نکل جاتے۔ یہ جد و جہد کیسی تھی۔ اور آج اگر ہمیں کسی عالم صاحب کی تقریر سننی پڑے نا تو آدھا گھنٹہ اگر اوپر ہو جائے تو لوگوں کی نگاہ گھڑی پر آ جاتی ہے۔ یہی ہوتا ہے، وہ مہینوں سفر کرتے تھے۔ ٹیکنیک نے آج ہمیں اتنا بیکار کر دیا کہ وہ لوگ لکھتے تھے مہینے، ایک کتاب لکھنے میں کئی مہینے نکل جاتے تھے، اور آج ہم کاپی پیسٹ میں لگے ہوئے، یہاں سے کاپی کیا وہاں پیسٹ، وہاں سے کاپی کیا وہاں پیسٹ۔ یہ ٹیکنیک ہے۔ ہم لوگ اتنے، اور ہماری جو آئی کیو ہوتا ہے انسان کا، وہ آئی کیو ہمارا بالکل ختم ہو چکا، ہم کبھی سوچتے نہیں۔ پہلے کے وہ لوگ تھے کہ جب اگر کوئی دشمن مقابلہ کرتا اور اگر کوئی کسی مسلمان کو مار دیتا تو پہلے کے لوگ اس کا بدلہ لیا کرتے تھے، اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے مسلمان کی بھائی کی جو لاش ہے اس پر کھڑے ہو کر ہم دشمنوں سے گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، آپ نے جو تعلیم دی ہے امت کو، اور بالخصوص حضور اشرف الفقہاء علیہ رحمت و رضوان، ہمیشہ اپنی تقریروں میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جب تقریر اختتام پر ہوتی تھی تو آپ بالکل غمگین لہجے میں ارشاد فرماتے، اے میرے دوست، یہ لفظ آپ کا بارہا آپ نے سنا ہوگا، سدھار لے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق بسر کرنا سیکھ لے، اگر یہ نہ کیا تو کل پچھتائے گا۔ بارہا آپ نے سنا ہوگا کہ بارہا آپ اپنے تقریر کے آخر میں لوگوں کو اس طرف آگاہ کرتے
کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اور حضور اشرف الفقہا زندگی بھر یہ پیغام دیتے رہے۔ اللہ اکبر۔ جب ایسا اللہ والا دنیا سے جاتا ہے تو کیا اسے کوئی غم ہوتا ہے؟ نہیں۔ جب اللہ والا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو محبوب ہوتا ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اختیار میں اگر ہوتا، اللہ مجھے یہ اختیار دے دیتا کہ میں 100 برس تک زندہ رہوں یا آج ہی ابھی ہی مر جاؤں، اگر یہ مجھے اختیار دے دیا جائے تو میں 100 برس زندہ رہنا پسند نہ کروں، ابھی ہی مر جاؤں۔ پوچھا گیا کیوں؟ تو آپ نے برجستہ ارشاد فرمایا، کہا اس وجہ سے کہ یہاں میں مروں اور وہاں حضور کا دیدار ہو جائے۔ کیونکہ جب محبوب جو ہوتا ہے نا، وہ محبوب سے ملاقات کا بڑا شوق اور ذوق رکھتا ہے، وہ بےتاب اور بے چین ہوتا ہے کب میں ان سے ملاقات کروں۔ اور وہ شخصیت جو زندگی بھر لوگوں کو دین کا پیغام دیتی رہی، وہ شخصیت جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کو جگہ جگہ اور ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچایا، وہ شخصیت جو آج پورے بر صغیر اور اس سے باہر بھی ہر جگہ جنہوں نے دین کا جھنڈا لہرایا، جب وہ شخصیت دنیا سے جا رہی ہوگی تو کیا انہوں نے حضور کا دیدار نہ کیا ہوگا؟ ہم تو ان کے چاہنے والے ہیں، معتقدین ہیں الحمدللہ۔ آپ جب قبر میں پہنچے بھی ہوں گے تو وہاں حضور کا دیدار ہوا ہوگا، اور آپ نے تو یہی کہا ہوگا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، یہی کہا ہوگا، کیونکہ آپ نے زندگی بھر لوگوں کو یہی درس دیا، سب کو محبت عشق رسول کا جام پلاتے رہے اور لوگوں کو بتلاتے رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو۔ اگر اس طرح تم نے اپنی زندگی گزار لی، قسم خدا کی جب تم دنیا سے جا رہے ہوں گے اس وقت تمہارے چہرے پر پریشانی کے آثار نہیں، بلکہ جب جا رہے ہوں گے تو فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہ اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، دنیا کی بازی ہار کر نہیں بلکہ دنیا کی بازی جیت کر جا رہا ہوں۔ جب بندہ جائے گا تو اس طریقے سے جائے گا، لیکن اگر زندگی انہوں نے بالکل گناہوں میں گزاری اور شریعت کے خلاف کام کرتے رہے تو حضور اشرف الفقہا نے زندگی پر پیغام دیا لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے تمام پیغامات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو آپ نے لوگوں کو تعلیم اور تربیت دی ہے، آج یہاں مدرسہ چل رہا ہے حضور اشرف الفقہا کے نام سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور عزیز العلماء، علماء اہل سنت، خلیفہ حضور اشرف الفقہا۔ چھوڑ دو بس نہیں درود شریف پڑھ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد نبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اشرف الفقہا علیہ رحمت و رضوان نے ہمیشہ ہمیں یہ سبق دیا اور یہ تعلیم دی کہ پوری زندگی جب تک تم جیو تو مصطفیٰ کریم کے ہو کر جیو، کبھی ایسا کوئی فعل ہم سے صادر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہمیں دنیا میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑے اور جب قبر میں پہنچے تو حضور اپنا چہرہ انور پھیر لے۔ خدا را کوئی ایسا کام نہ کرے۔ تو یہ جو دور چل رہا ہے یہ ایسا پرفتن دور ہے کہ ہر جگہ فتنے نے جنم لیا ہوا ہے، جگہ جگہ فتنوں نے اپنا منہ باہر نکالا ہوا ہے کہ کب کہاں کون ملے اور اسے دبوچ لے۔ ایسے پرفتن دور میں اگر واقعی میں اگر تم علماء اہل سنت سے دور ہو جائیں گے تو قسم خدا کی پھر آپ راہ حق سے بھٹک جائیں گے۔ آپ کو اگر اپنی زندگی سے محبت ہے اور زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں تو لوگوں علماء اہل سنت سے قریب ہو جاؤ۔ یہ علماء اہل سنت ہی وہی ہیں کہ جو آپ کو زندگی گزارنے کے آداب اور طور اور طریقے بتائیں گے۔ اگر یہ لوگ ان سے اگر آپ دور ہو گئے تو یوں سوچے کہ آپ نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چھوڑ دیا۔ آپ شریعت کے مطابق جس طریقے سے ہمیں زندگی کو بسر کرنا ہے، گزارنا ہے، آپ کو اس کے طور اور طریقے پتہ نہیں چلیں گے، اور ہم سے ایسے ایسے کام ہوں گے۔ آپ دیکھیں ایسے کتنے ہیں جو اپنے آپ کو
کچھ بڑا سمجھتے تھے، آج وہ بے ادب ہو گئے. اور جب بندہ بے ادب ہو جاتا ہے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا اور در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو لوگ اس وقت دنیا دیکھتی ہے کہ یہ تھا کیا اور ہو کیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ بے ادب ہو گیا. اور جتنے بھی بے ادب گستاخ ہیں نا، ان کی موتیں دیکھیں آپ. کئی تو ایسے ہیں کہ ان کے چہرے دکھائے نہیں جاتے، کئی ایسے ہیں. بہرحال تو یہ جو آج ہم حضور اشرف الفقہاء علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. جو آپ کے پیغامات ہیں، جو آپ کی تعلیم ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تعلیمات پر ہمیں پیرا ہو کر، عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ. سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے. سرگزشتے غم کہوں کس سے تیرے ہوتے ہوئے. کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر. سوئے جنت کون جائے در بے لقائے یار. ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار. ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیو جبریل سدرا چھوڑ کر. بار بار آتے نیو جبریل سدرا چھوڑ. بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نیو جبریل سدرا چھوڑ کر. اور مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں. حسن مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں. حسن اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جی کے مرتے ہیں جو
جاتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر. عزیز العلماء، خلیفہ حضور تاج الشریعہ و خادم حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ و مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ بانی و محتمیم دارالعلوم انوار رضا نوساری گجرات، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ خطیب شہیر حضرت علامہ ذاکر رضا صاحب قبلہ، دیگر علماء اہل سنت، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. صدق اللہ العظیم. عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا خیر الحسن صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. مولانا طاہر صاحب سے گزارش کروں گا آگے تشریف لیں. عزیزان ملت اسلامیہ، اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آئیے عرض و معروف سے قبل ہم اور آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں. باوز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آل انڈیا قادری مشن کے زیر اہتمام آج کا یہ عرس چہلم عزیز العلماء حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ صاحب قبلہ کی قیادت و صدارت میں منایا جا رہا ہے. اس مبارک موقع پر آل انڈیا قادری مشن کے جملہ اراکین اور اس کے کام کرنے والے ان سب کی بارگاہ میں ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ تنظیم جس طریقے سے شہر سورت اور اطراف سورت میں مسلمانوں کی مختلف شعبہائے زندگی میں جس طریقے سے نمایاں کام انجام دے رہی ہے، خاص طور پر مارچ کے آخر میں ہندوستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن کہہ لے کہ جب سے وہ لاک ڈاؤن کی شروعات ہوئی اس دن سے لے کر آج تک ہندوستان کے حالات مکمل طور پر ابھی کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں، اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں آنے والے دن کیا ہوں گے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. بس ہمارا تو عقیدہ ہے کہ پوری متحرک دنیا کو چند سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ نے روک دیا، بند کر دیا، جس کا تصور نہیں تھا. اور آج یہ سارا سسٹم ٹھپ پڑا ہوا ہے تو اس وقت بھی ہمیں یقین کامل ہے کہ جب رب کی مرضی ہوگی
تو پھر سے وہی امن و امان اور وہی سکون اور وہی اطمینان اور چین کے ساتھ انشاءاللہ جتنی بھی باقی زندگی ہم وہ گزاریں گے. لیکن یہ جو عرصہ گزرا اور اس گزرنے والے عرصے میں آل انڈیا قادری مشن نے جو جو خدمتیں انجام دی ہے، ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ان پر تفصیلی گفتگو کی جائے، اور کوئی مجھے اس کی تعریف کرنے کے لیے کہا بھی نہیں گیا ہے اور نہ کوئی ایسا وقت ہے. صرف میں اتنا اچھا مجمع ہے تو آپ حضرات کی توجہ کے لیے صرف یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی شہر سورت کی یہ وہ تنظیم ہے کہ جو جتنے متحرک علماء ابھی سورت میں ہیں الحمدللہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اس سے ضرور جڑے ہوئے اور اس کے کام کاج سے خوش بھی ہے. دعا کرتے ہیں اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. جس تنظیم سے یہ متحرک علماء جڑ جائیں تو پھر انشاءاللہ کام آگے ہی بڑھتا چلا جاتا ہے. آج مغرب بعد سے یہ پروگرام شروع ہوا. خلیفہ حضور اشرف الفقہاء حضرت علامہ خیر الحسن صاحب قبلہ بھی تشریف لا چکے ہیں. حضرت کا بھی ہمیں بیان سماعت کرنا ہے. اور پھر جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کو حضور اشرف الفقہاء سے نسبت ہے، تو ظاہر بات ہے ہم حضرت کے شب و روز جبکہ ہم نے بارہا اور برسہا برس دیکھا ہے، اس کے باوجود اب ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں دیکھا. اور یقین مانیے جب میں ناگپور گیا اور حضرت کے صاحبزادوں سے ملاقات ہوئی تو ان کا تو بس ایک ہی جملہ تھا کہ ابا تو پروگرام میں ہے، آ جائیں گے. ہم یہ سمجھتے تھے کہ ربیع الاول آئے گا تو حضرت آئیں گے، وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ پروگرام ابھی فون آئے گا ابا کا کہ میں پہنچنے والا ہوں، ابھی مولانا غلام مصطفیٰ صاحب کہیں گے کہ ابا کل پہنچ رہے ہیں. وہ اس طرح کی کیفیتیں ہیں. جس شخصیت کو سب سے زیادہ اگر تکلیف پچھلے سال حج کے مبارک موقع پر عزیز العلماء کے صاحبزادے حضرت حافظ و قاری مولانا مرتضیٰ علیہ رحمت و رضوان آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، حضرت حج چھوڑ کر آئے اور اس کو کس طریقے سے اس جام کو پیا اور کیسے صبر کیا وہ بھی ابھی اتنا ٹائم نہیں کہ تفصیلی گفتگو کروں. یہ اس کے 6 مہینے کے بعد، ابھی 6 مہینے گزرے تھے کہ مولانا صاحب کی والدہ ماجدہ، ماں جس کی بھی جاتی ہے نا تو یہ سمجھیے کہ اس کے سر پہ سے چھت چلی جاتی. حضرت موسیٰ کو بھی حکم ہوا تھا کہ اب سنبھل کر آنا، اب ماں نہیں رہی. یہ ماں کا مقام ہے کہ انبیاء کو بھی یہ کہا گیا. تو ماں کی عظمتوں کو سلام، اور ماں کی عظمتیں ہم بیان نہیں کر سکتے. جس کی عظمتیں قرآن و حدیث نے بیان کی ہو ہم کیا کہہ سکتے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی والدہ صرف ایسا نہیں تھا کہ اپنے بچوں کی والدہ تھی، یہ مدرسۃ البنات کی 300 بچیوں کی والدہ تھی. اور جس انداز میں انہوں نے خدمت کی تھی نا، قسم خدا کی مسجد میں کھڑا ہوں، فی سبیل اللہ وہ خدمت کرتی تھی. عمر کتنی تھی معلوم ہے؟ 75 سال. اور اس وقت سے وہ فی سبیل اللہ خدمت کر رہی تھی. تو شہزادے کے 6 مہینے کے بعد یہ والدہ کا حادثہ ہوا. اس کو بھی پی گئے، اس لیے کہ بڑوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب مسائل آتے ہیں نا تو یہ رونا، کونے میں بیٹھ جانا، کام کاج چھوڑ دینا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، یہ سب بڑوں کا معاملہ نہیں ہوتا. اس طرح کے معاملات جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کے کام کرنے کا انداز اور کام کرنے کی رفتار اور بڑھ جاتی ہے. یہ لوگوں کا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں معاملات تو غم سہ گئے، لیکن پھر 6 مہینے، ابھی تو 4-5 مہینے گزرے، بلکہ 6 مہینے یوں سمجھ لیجئے کہ پھر 6 مہینے گزرے اور دنیا سنیت کی عظیم ذات اور ہندوستان کے وہ چوٹی کے علماء کہ اپنے وقت کے اچھے عالم بھی ان کی طرف رجوع کرتے تھے. اور حضور اشرف الفقہاء جس مسئلے میں کوئی حکم بیان فرما دیتے تو اپنے وقت کے بڑے سے بڑے مفتی کو بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ پوچھ لے کہ حضرت کس کتاب سے ہے. حضرت نے جو فرما دیا اب وہ اس فرمانے کے بعد وہ خود کتاب دیکھتا تھا اور الحمدللہ جس نے کتاب اٹھائی جو حضرت نے فرمایا وہی جزیہ پا گئے. تو جب اس ذات کا سایہ سر سے اٹھا نا تو صرف ان کو تو ہے، پوری دنیا اہل سنت اور خاص طور پر ہندوستان کی عوام اہل سنت یتیم ہو گئی.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا سید غلام محی الدین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت، ایک اور عظیم شخصیت تشریف لا چکی ہے. میرا وقت تو ویسے بھی کم تھا اور تھوڑا سا کم ہو گیا ہے، بس 2-5 منٹ اور تھوڑا سا لوں گا آپ حضرات کی. دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ، ویسے تاریخ تو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں اور ربیع النور شریف کے جب پروگرام ہوتے ہیں تو سیرت کے حوالے سے بڑی مضبوط تقاریر سورت کی ہوتی ہے. اہل سورت کو آج جو علماء اہل سنت یہاں موجود ہے، الحمدللہ 12 روزہ پروگرام میں آپ مختلف جگہوں پر ان کے بیانات سنتے ہیں. آج ان کی قدر کر لیں، وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے یہ ہم اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہ ان کی قدر حدیث پاک میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن جو ہے نا وہاں بھی انسان سکون سے نہیں بیٹھے گا. آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے اور علماء سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک طرف حساب و کتاب شروع ہوگا اور دوسری طرف کا معاملہ یہ ہوگا انسان وہاں بھی گھومتا پھر رہا ہوگا. لیکن وہاں گھومنا یہ باغ بغیچے اور چائے پانی کے لیے نہیں ہوگا، وہاں کے مسائل الگ ہوں گے. فرمایا گیا کہ وہاں گھومنے کا جو مقصد ہوگا نا وہ ایسے لوگوں کو تلاش کر رہے ہوں گے کہ جہاں سے کچھ فائدہ مل جائے، کوئی نیکی مل جائے، کوئی جان پہچان والا مل جائے. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس دن جس کی سب سے زیادہ تلاش ہوگی وہ علماء ہو. علماء کی تلاش کی جائے، علماء کو لوگ ڈھونڈ رہے ہو، اور جب مل جائے گا نا کوئی کہ ہاں یہ حضرت آئے تو اب ان کو یاد دلایا جائے حضرت مجھے پہچانا. اب حضرت کا تو اس دن مقام کیا ہوگا. حافظ کے بارے میں فرمایا گیا جو صرف قرآن حفظ کرتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کی تفاسیر وہ تو بات کا معاملہ ہے. جو صرف حافظ قرآن ہے، حضرت اللہ ریاض الصالحین میں لکھا، اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اس دن ایک حافظ قرآن کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے ماں باپ کے سر پر اللہ نورانی تاج عطا فرمائے. نورانی تاج ان کے ماں باپ کے سر پر رکھے گا تو لوگ اس کی چمک دمک دیکھیں گے نا تو آپس میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، لگتا ہے کوئی اللہ کی ولی ہے. تو کوئی ان کو کہے گا نہیں یہ ولی نہیں ہے. کوئی اب مرتبہ بڑھاتے جائیں گے، کوئی صحابی تک پہنچ جائیں گے، یہ صحابہ بھی نہیں ہے. تو اب لوگوں کی حیرت کہ پھر کس لیے یہ تاج ملا اور اس کا نور اتنا. تو جواب دینے والا جواب دے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے بچوں کو اللہ کے کلام کے حفظ کے لیے وقف کر دیا. اللہ نے آج انہیں یہ شان عطا فرمائی ہے. تو جو قرآن یاد کر لیتا ہے ان کے ماں باپ کا یہ مقام تو حافظ کا کیا مقام ہوگا. اور جو قرآن کو سمجھتا ہے اور سمجھنے کے بعد قوم کی ہدایت کے لیے دن رات ایک کرتا ہے، اللہ انہیں کتنا مقام عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب عالم مل جائے گا انسان اسے یاد دلائے گا میں فلاں کہ ایک مرتبہ آپ تبلیغ کے لیے ہمارے گاؤں آئے تھے. یہ مفہوم حدیث بیان کر رہا ہوں، الفاظ کچھ اور ہے کہ آپ جب ہمارے گاؤں تشریف لائے، حاجت وضو کی تھی، میں نے پانی پیش کیا تھا، حضرت کہیں کہ ہاں مجھے یاد آ گیا. عرض کرے گا اسی کام کے بدلے اسی عمل کی وجہ سے آج میری شفاعت کیجئے. اللہ اکبر. آقا فرماتے ہیں وہ عالم اس کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اور اس کے اس عمل کے بدلے میں شفاعت کرے گا. آپ دیکھیں تو صحیح. اللہ اکبر. اس دن اللہ کا رحم، اللہ کا فضل کیسی شان والا مومنوں پر اور علماء پر برس رہا ہوگا. آقا فرماتے ہیں اللہ اس عالم کی شفاعت کی بنیاد پر اس بندے کو بخش دے گا اور جنت بھیجنے کا. تو آج یہ قدر کا وقت. عزیز ساتھیوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سیرت کا ایک بہت مشہور واقعہ جنگ احد. جب پتہ چلا مسلمانوں کو کہ کفار مکہ اور کئی قبائل مل کر ایک حملہ کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ بدر کی جنگ جو تھی اور بدر میں جو شکست کھائی تھی نا کافروں نے 1000 اور بڑے بڑے بہادر تھے پھر بھی ہار گئے تھے. تو عربوں کی ایک عادت ہے
کہتے نا کہ ناک ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے اور ناک نہیں کٹنی چاہیے. اب بدر میں ناک کٹ چکی تھی تو اب کچھ بھی کر کے اس ناک کو برابر کرنا تھا. اب چلو مدینے پہ حملہ کرتے ہیں. تیاری کی اور پھر چلے جوش و اس بار تو ہم ختم کریں, مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. مسلمانوں کا بھی پاور بہت مضبوط تھی. جو آج ہمارے یہاں سسٹم بن گیا ہے نا, صرف دعائیں کرتے رہو دعائیں کرتے رہو دعائیں کرتے رہو, وہ رسول اللہ نے یہ سسٹم نہیں دیا ہے. رسول اللہ نے تو سسٹم یہ دیا تھا کہ جب پتا چلا نا کہ آ گئے حملے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں اور مکے سے وہ لوگ نکل چکے ہیں مدینے کے لیے, فوراً میٹنگ بلائے اور صحابہ سے پوچھا کیا کرنا ہے. مختلف لوگ تھے, کچھ تجربہ کار, کچھ نوجوان, کچھ ابھی ابھی داخل ہوئے تھے. بہت جلدی جلدی اس واقعے کو صرف ایک پوائنٹ میں آپ کو یہاں بتانا چاہ رہا ہوں. کچھ صحابہ میں اختلاف ہوا. کچھ نے کہا مدینے میں رہ کر حملہ کریں گے تو ہم لوگ مدینے میں رہیں گے اور دفاع کریں گے مدینے کا, اور کچھ نے کہا کہ نہیں آگے بڑھ کر ہم جائیں گے اور ان کو درمیان میں ہی روکیں گے, ان کو مدینے آنے ہی نہیں دیں گے. اب یہ سب باتیں ہو رہی تھی, نوجوان صحابہ بہت جوش اور جذبے میں, نہیں مدینے میں نہیں, آگے چل کر ہی ہم ان کا حملہ روکیں گے اور ان کو وہیں مار بھگائیں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس محفل سے اٹھے, اندر تشریف لے گئے اور آپ نے ہتھیار باندھ لیے. ہتھیار باندھ کر آپ تشریف لائے. راویوں نے بیان کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہتھیار باندھ کر آ گئے نا, تو جو جوان اور جو صحابہ تھے جو کہہ رہے تھے ہم آگے جا کے لڑیں گے آگے جا کے لڑیں گے, انہیں احساس ہوا کہ سرکار لگتا ہے مدینے میں رہ کر مدینے کا دفاع چاہ رہے تھے, اور اکابر صحابہ بھی یہ کہہ رہے تھے ہم سے غلطی ہو گئی. اب انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ معاف کر دیجیے اور آپ یہیں دفاع کرتے ہیں. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے فرماتے اور کچھ باتیں ہوتی. قرآن مقدس نازل ہوا فَإِذَا عَزَمْتَ, جب آپ نے ارادہ کر لیا فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اب اللہ پر بھروسہ کیجئے. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ, اللہ بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس کے بعد جو واقعات ہیں وہ ایک تاریخ ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اللہ کے رسول نے وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب اللہ کا نبی ہتھیار باندھ لیتا ہے تو پھر جب تک جنگ مکمل نہ ہو جائے وہ ہتھیار نہیں اتارتا. بلا تمثیل یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں نے حضور اشرف الفقہاء میں اتنی مضبوط طور پر دیکھی تھی کہ میں نہیں بلکہ ہندوستان کا ہر وہ علاقہ کہ جہاں دیوبندیت وہابیت جڑ پکڑ چکی تھی, جب حضور اشرف الفقہاء وہاں گئے اور آپ کا اللہ پر بھروسہ, اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ محبت اور اس کے بعد استقامت اور ایسی عظیمت کہ کئی سال گزر گئے اور الحمدللہ پوزیشن یہ ہے کہ آپ راجکوٹ کی پوزیشن دیکھ لیجئے, آج سورت کی پوزیشن دیکھ لیجئے, مہاراشٹر دھولیا چلے جائیں, جلگاؤں چلے جائیے, آج کوئی بھی فاتح بن جائے, آج کوئی بھی کچھ بن جائے, آج کوئی بھی کتنا بڑا مناظر بن جائے, یہ جو چاہے لقب لکھ لے, لیکن حضور اشرف الفقہاء نے القابات پر توجہ نہ دی بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھا دیا کہ تم اس بات کی فکر مت کرو کہ تمہاری تقریر سننے والا ایک ہے, تمہاری تقریر سننے والے 5 ہیں, پورے شہر میں ایک مسجد ہے کہ 3 مسجد ہے, اس کی فکر مت کرو, صرف مسلک اعلی حضرت کی نشر و اشاعت کی فکر کرو اور لگ جاؤ, اللہ خود ہی تمہیں آگے بڑھاتا رہے گا. آج سورت کی سرزمین پر حضرت علامہ خیر الحسن صاحب کی بلا کی ذات ہو, حضرت علامہ ذاکر رضا صاحب ہو, سید صاحب ہمارے ہو, یا آج آل انڈیا قادری مشن اتنے سکون سے جو کام کر رہی ہے نا, یہ فیضان اشرف الفقہاء ہے, یہ اشرف الفقہاء کی استقامت ہے, یہ حضرت اشرف الفقہاء کا کام اور آپ کی شب و روز کی محنتیں ہیں. ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو صرف 3 ہوتے تھے لیکن میلاد النبی کا وہ جلسہ شروع ہو گیا تھا, آج ایسا لگتا ہے کہ جس گلی دیکھو پر گئی کوئی پوسٹر نہیں, کوئی میسج نہیں. تو میرے عزیز ساتھیوں, یہ ساری چیزیں لفاظیوں سے, القابات سے, باتوں سے نہیں آتی, یہ کام کا جواب ہے. جب کام کرتا ہے اللہ اس کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے. کسی اور پروگرام میں بھی بیٹھتا تھا تو یہ فکر رہتی تھی جلدی ختم ہو تاکہ رانی تلاؤ پہنچ سکوں. اب کیا ہوگا, لیکن یقین ہے کہ اس ذات کا جو فیض
جب تک باحیات تھے جاری تھا. جب ایسی شخصیت قبر کے اندر چلی جاتی ہے تو ان کا فیض اور مضبوط ہو جاتا ہے. شرط یہ ہے کہ جیسی نیت جیسی عقیدت اس وقت تھی آج بھی رکھیں گے انشاءاللہ وہ سلسلہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا. اللہ تعالی حضرت کی قبر انور پر اپنے خصوصی فضل و کرم کی بارش نازل فرمائے, ان کے فیضان زمزم کو مالا مال فرمائے. استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. راستے پر چلنا ہوگا اور ان کی پیروی کرنا یقیناً سمجھے کہ حضور اشرف الفقہا کی پیروی کرنا ہے. اب آئیے حضرت علامہ مولانا حافظ القاری نور احمد اظہری صاحب کی بارگاہ میں چلیں. حضرت حضور اشرف الفقہا کی شان میں چند منقبت کے اشعار گنگنائیں گے. اس کے بعد خلیفہ حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مولانا خیر الحسن صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی انشاءاللہ عز و جل. نکلتے ہیں درشی پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد النبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علم و ادب کے پیکر مفتی مجیب اشرف, علم و ادب کے پیکر مفتی مجیب اشرف, اہل سنن کے رہبر مفتی مجیب اشرف. چاہے ادیب ہو یا پھر ہو کوئی بھی مفتی, چاہے ادیب ہو یا پھر ہو کوئی بھی مفتی, سب مفتیوں میں بہتر مفتی مجیب اشرف, سب مفتیوں میں بہتر مفتی مجیب. اور پاتے تھے فیض جس سے لاکھوں کروڑوں اب بھی پاتے تھے, فیض جس سے لاکھوں کروڑوں بھی, ایسے سخی و داور مفتی مجیب اشرف, سے سخی و داور مفتی. اور پا کر تیری غلامی کہتا امین ہے یہ, پا کر تیری غلامی کہتا امین ہے یہ, قسمت کا میں سکندر مفتی مجیب اشرف, قسمت کا میں سکندر مفتی مجیب اشرف, علم و ادب کے پیکر مفتی مجیب اشرف.